الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے اس سے کون کہ مسلمان کی موت مر. حضرات محترم، اللہ رب العزت اپنے لارے کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور تم ہلاک نہ ہو اور نہ ہی تم غم کرو، اور تم ہلاک نہ ہو اور نہ ہی تم غم کرو، اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم سچے مومن ہو. حضرات محترم، اس آیت مبارکہ میں دو نفی کے جملے ذکر کیے گئے ہیں، اور وہ دونوں صبر کی تلقین کے لیے ذکر کیے گئے ہیں، نہ کہ اس لیے کہ ان کو حزن سے روکا گیا ہے. اور ان کنتم مؤمنین کہ اس کا جواب محذوف ہے کہ جس پر سابقہ دونوں جملے دلالت کر رہے ہیں. اور یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو کمزوری نہ دکھاؤ اور نہ ہی تم غم کرو، اس لیے کہ کامیابی قلبی قوت کے اندر اضافہ فرماتی ہے، کامیابی قلبی قوت کے اندر اضافہ فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھنے پر اعانت بھی فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھنے پر اعانت بھی فرماتا ہے. اور یہ بتاتا ہے کہ یہ تمہارے دشمن، کہ یہ تمہارے اعداء تمہارے سامنے حیثیت رکھتے ہیں، صرف جھاگ کی رکھتے ہیں. حضرات محترم، یہ جملہ سابقہ، اس جملے کا سابقہ دونوں جملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جزا شرط سے مقدم نہیں ہوتی، اس لیے کہ شرط اور جزا دونوں ایک ہی جملہ متصور ہوتے ہیں. حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مدد کرنے کے لیے نکلو گے تو اللہ رب العالمین ہر جگہ ہر میدان میں تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا. دیکھو غزوہ احد کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو کہ کیسے اللہ رب العالمین نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور بدر و حنین کی تصویر کو اٹھا کر دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے کیسے ان کو شاندار فتح سے نوازا کہ 1 سے 2 گھوڑے، 2 سے 3 تلواریں، لیکن 313 مسلمانوں نے ہزاروں کے لشکر سے، کفار کے ہزاروں کے لشکر سے جا ملے. اور اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ پورا فرمایا کہ یہ کیا تھا، کہ یہ کیا تھی، کہ یہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کی تفسیر تھی. حضرات محترم، اور اس کے بعد دیکھو جنگ یمامہ کے میدان یمامہ کی تصویر کو اٹھا کر دیکھو کہ کیسے تاجدار ختم نبوت کے پہرے داروں نے اپنے گھروں کو بھی چھوڑ دیا اور مدینہ بھی خالی کر دیا، میدان یمامہ کی طرف چل پڑے. یہ کیا تھا؟ یہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کا یہ وعدہ تھا. حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک ہوا میں بلند کر کے فرمایا کہ ہے کوئی شخص جو اس سیف رسول کا حق ادا کرے. اتنے میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور عرض کی ما حقہ یا رسول اللہ، کہ اس سیف رسول کا کیا حق ہے؟ فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے اور اسلام کے دشمنوں سے اتنا قتال کرو، اتنی جنگ کرو کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے. حضرات محترم، اس کے بعد اٹھاؤ تاریخ 1965 کی، کہ جب ہندوستانی فوج پاکستان میں داخل ہونے لگی، اور اس وقت کا ہندو جنرل مری آپا، اس نے اپنے بیٹے کو سربراہ کر کے پاکستان روانہ کیا، 600 ٹینک اور فوج دے کر روانہ کیا کہ جا کر پاکستان پر حملہ کر دو. اس وقت وہ مری آپا کا بیٹا سربراہ کا فوج بن کر، سپہ سالار بن کر گجرات کے راستے آیا، اور اس نے پوری رات یہیں پہ گزار دی. اتنے میں صبح ہو گئی کہ پوری رات یہیں پہ گزر گئی کہ غازی پل بھی کراس نہ کر سکا تھا، کہ صبح ہو گئی اور پاکستانی فوج نے آ کر ان کو گرفتار کر لیا. اور جیسے گرفتار ہوئے، جیل میں میڈیا والوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی بتا تو کس مقصد کے لیے آیا تھا؟ اس نے کہا میں بعد میں بتاؤں گا،
پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس سبز رنگ کی فوج کون سی فوج ہے کہ جب بھی ہم حملہ کر رہے تھے تو وہ ہمارے حملوں کو فضا میں جا کر وہ ضائع کر رہے تھے؟ ان میڈیا والوں نے تو ان کو جواب نہ دیا کہ وہ کون سے فوجی تھے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سبز لباس ملبوس فوجی محمد عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر تھے، وہ فوجی حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی تھے، وہ فوجی سید پیر مہر علی شاہ تھے، وہ فوجی سید غلام حسین شاہ قمبر والے تھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔